بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا وہ شاعر اعظم۔ آج میرے پروگرام میں میرے نمائندے، میری ترجمانی کرنے والے آج دو ایسے افراد آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا میاں عثمان صاحب کا، وہ ڈائریکٹر ہے نئی خبر کے اور روزنامہ نئی خبر کے، وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے گجرانوالہ سے، اور اس کے ساتھ میرے خصوصاً شفقت جن کے ساتھ میں کرتا ہوں اکثر میرے ساتھ اس کی نوک جھوک رہتی ہے وہ ہے ڈویژنل بیورو چیف دانش باجوہ۔ وہ آج ہمارے ساتھ آج نئی خبر کے اسٹوڈیو آئے ہیں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنا قیمتی ٹائم جو ہے نکال کر وہ آج نئی خبر کے آفس میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میاں عثمان صاحب آج ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، اور آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ گجرانوالہ میں جو ہے ہم نئی خبر کا جو ہے وہ سٹار لینے جا رہے ہیں۔ ایک ہم نے ٹیلنٹ شو شروع کیا ہے، لوگ پہلے ہی پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی ایسا پروگرام شروع کریں جس سے لوگ جو ہے انٹرٹین ہوں، کیونکہ نئی خبر جو ہے نئی خبر دیتا ہے، نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اور آج میاں صاحب سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ جو ہم ٹیلنٹ شو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہم روزنامہ نئی خبر اور جو ہے این کے نیوز چینل جو ہے ہمارا نئی خبر چینل جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ سے، کس طرح کی ہم خبر دیں گے اور کیا خواہشات رکھتے ہیں ہمارے۔ جی میاں صاحب السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں شاہد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، گجرانوالہ میں این کے نیوز کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ تقریباً کرونا کو آئے ہوئے 1 سال ہونے کو ہے اور لوگ ذہنی مریض بن چکے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نئی خبر کے پلیٹ فارم سے، این کے نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ نیو ٹیلنٹ شو جو ہے وہ گجرانوالہ میں متعارف کروا رہے ہیں، اور اس میں لوگوں کو اچھی انٹرٹینمنٹ کے لیے اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی، اور لوگ اس سے انٹرٹینمنٹ ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ این کے نیوز کے چینل سے ہم لوگ بہت جلدی گجرانوالہ میں ایک بیوٹیشن شو کر رہے ہیں، جس میں کہ بیوٹیشن سے ریلیٹڈ جو ہوگا بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، اور بیوٹیشن کی فلاح بہبود کے لیے ہم گجرانوالہ میں کام کریں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیوٹیشن کو بلیک میل کرتے ہیں، حکومتی نمائندے بن کے ان سے بیوٹیشن کی جان چھڑائی جائے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی میاں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کرونا جو ہے اس کو 1 سال گزر گیا، ہم انٹرٹین کریں گے اپنی عوام کو، اپنے ویورز کو۔ اور میاں صاحب آپ ماشاءاللہ آپ جو ہے اس کام میں بڑے لیجنڈ ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور ہم آپ سے یہ ایکسپیرینس حاصل کریں گے۔ ہم نے آپ کے ساتھ جوائنٹ بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ ہم سے تجربہ کار بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، اور رہی بات باقی جو بیوٹیشن کا، انشاءاللہ میاں صاحب انعامات کی بارش بھی کریں گے، کیونکہ میاں عثمان صاحب کا ایک مارکیٹ میں نام ہے، اور انشاءاللہ نئی خبر کے طرف سے جو ہے ہم جو بھی ہم انشاءاللہ بچیوں کے لیے ہمارے سے بھی جو ہو سکا ہم اپنی پاکٹ منی سے انشاءاللہ انعامات کی بارش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈویژنل بیورو چیف دانش باجوہ بھی، ہم میاں صاحب کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے، لیکن دانش باجوہ سے بھی بات کرنی ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے شیخ دانش باجوہ۔ تو آج شیخ دانش باجوہ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ شیخ صاحب آپ نے ماشاءاللہ نئی خبر کا گجرانوالہ میں ایک نام مقام بنایا ہے، اور کتنی آپ کو کٹھن کا جو سامنا کرنا پڑا، کتنی آپ کو مشکلات ہوئی ہماری طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اور صحافت جو ہے گجرانوالہ میں کرنا دلیرانہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا آج اپنے ویورز کو بھی بتا دیں، آج نئی خبر کے جو نمائندگان بیورو چیف ہیں آپ کی طرف سے بڑا بزنس آتا ہے جی ہمیں، تو ذرا تھوڑا سا آج ذرا حقائق سے پردہ کریں۔ جی السلام علیکم جی، میں پہلے بھی اس دفتر میں آتا رہا ہوں، میرا ہیڈ آفس ہے، لیکن آج میں خصوصی میاں عثمان صاحب کے ساتھ آیا ہوں ایز اے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے ساتھ۔ تو میں بہت ہی اپنے آپ کو بیٹر فیلنگ میں لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا۔ لیکن شاہد صاحب نے جو بات کی کہ کن کٹھن راستوں سے مجھے گزرنا پڑا گجرانوالہ میں ایز اے ڈویژنل بیورو میں اس وقت شاہد صاحب کے ساتھ تھا جب پیپر گجرانوالہ میں آتا تھا اور کئی کے مہینے آتا ہی نہیں تھا، اور اس دور میں بھی میں نے این کے نیوز اٹس مین کے نئی خبر کا میں نے نام ڈاؤن نہیں کیا مارکیٹ میں۔ پیپر آ رہا ہے جی، ریگولر پیپر آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی مارکیٹ ہے، باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، سارے نظام ہوتے ہیں ایسے ہی۔ تو میں نے الحمدللہ وہ جو کٹھن راستہ تھا، جو مشکل ترین دور تھا، وہ میں نے گزارا ہے، اور الحمدللہ آج روزنامہ نئی خبر
کی ایک نام ہے اس کا، اس کی پہچان ہے، اس کو ہر انتظامیہ میں لوگ جانتے ہیں کہ روزنامہ نئی خبر پیپر ہے، اور اس کے ڈویژنل بیورو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، حاجی دانش جس کا نام ہے. اور میں شاہد صاحب کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا. ان کی تھوڑی سی میرے ساتھ ہیلپ تھی، وہ اس لحاظ سے تھی کہ یہ مجھے کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دیتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ ہیں تو میں ہوں، اگر میں ہوں تو آپ ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا پن تھا کہ جو میرے ساتھ مجھے حوصلہ دیتا تھا. اور آج الحمدللہ ہم اس مقام میں ہیں کہ روزنامہ نئی خبر سے ہم نے لائیو NK نیوز HD ہم نے لانچ کر دیا ہے. اور الحمدللہ لوگ جوک در جوک میرے دفتر میں بھی آ رہے ہیں، اور گجرانوالہ سے لاہور بھی آ رہے ہیں لوگ. اور الحمدللہ ایک نام، ایک پہچان ہے شاہ صاحب کی بھی اور روزنامہ نئی خبر کی بھی. اور الحمدللہ بہت ہی جلد ہم ٹی ٹیلنٹ شو گجرانوالہ میں بھی منعقد کروا رہے ہیں، وہ بھی شاہ صاحب کی توسط سے. اور میاں عثمان صاحب جو کہ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں گجرانوالہ میں، الحمدللہ کافی سارے لوگ میرے دفتر آ چکے ہیں اور اپنا انٹرویو دے رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی تھوڑا موقع دیں. چونکہ لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں، کچھ حکومت سے بیزار ہیں، کچھ معاشی حالات سے بیزار ہیں، کچھ اپنے گھروں کے معاملات سے بیزار ہیں، کہ لوگ اس ہیڈک سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ریلیکس اسی لحاظ سے ہوں گے جب ہم ایک پروگرام دیں گے، اس کی ترتیب دیں گے، لوگ جوک ہمارے پاس آئیں گے وہاں پر. اور وہ ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا، وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے پاس آئیں گے. اور میں پھر پورے اپنے سٹاف کا، لاہور کے پورے سٹاف کا اور شاہد زبان صاحب کا جو ہمارے باس ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم گجرانوالہ سے چل کے آج آفس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی دانش نے بڑی تعریفیں بھی کی، خوش آمد بھی کی، لیکن دانش کا ایک بڑا پن میں آج آپ کو بتا دوں. جب بھی میں مشکل حالات میں ہوا تو دانش کو میں نے کال کی کہ دانش آج میں مشکل میں ہوں، تو دانش نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا. اور جو لوگ آپ کو مایوس نہیں کرتے، آپ بھی کبھی ان کو مایوس نہ کرنا، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا نے، من اپنا پاپیتا جو برسوں سے بنا نہ سکا. اگر آپ نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے، جب تک آپ کا من جو ہے نا وہ سچی لگن سے نہیں کرے گا، اتنی دیر تک کوئی منزل آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. بہرحال ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور میاں صاحب ہمارے ساتھ اب بھی موجود ہیں. میاں صاحب سے ہم پوچھیں گے کیا ہمارا میک اپ کر کے یہ ہمارے ڈینٹ روم نکل جائیں گے. میاں صاحب تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ نئی خبر کے طرف سے ہم کیا کیا کریں گے اور کیا کیا انشاءاللہ ہم لوگوں کو نئی خبر کے حوالے سے انعامات کی بارش کریں گے. ہم نے جو کہنا ہے وہ ہم نے کرنا بھی ہے، کیونکہ ہم وعدہ جو ہے وہ کرتے بھی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے منچ پہ کھڑے ہو کے جناب میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں ایسا نہیں. ہم حکومت کی طرح ووٹ لے کے اقتدار میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد عوام کی انسنیاں کر دیتے ہیں. لیکن نئی خبر کے ویورز انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوگی اور بے لوس ہوگی. جی میاں صاحب ذرا اسی کے ساتھ ذرا کنٹینیو کیجیے بات. جی جناب، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت جلدی جو ٹی ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں اس میں انعامات کی بارش ہوگی اور بہت سے انعامات ہوں گے. دوسرا میں بیوٹیشن انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یتیم بے سہارا بچیاں کوئی پلیٹ فارم چاہتی ہیں، ہم ان کو بیوٹیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں پہ گجرانوالہ میں انسٹیٹیوٹ بنا کے وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور بہت عزت کے ساتھ وہ اپنا روزگار جو ہے اس کو ان کو مہیا ہوگا اور وہ اپنی عزت کے ساتھ روٹی روزی جو ہے وہ کمائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی گجرانوالہ میں ہم لوگ اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اور ٹی ٹیلنٹ شو میں بے شمار انعامات ہوں گے، بے شمار فیملیز کے لیے انعامات ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جدوجہد کر رہے ہیں اس کام کے لیے. اور شاہد بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں آفس میں بلایا، ہیڈ آفس میں بلایا. اور یہاں پہ دانش باجوہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اتنا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ. اور شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں لاہور میں یہاں پہ بلایا، دعوت دی، آپ کا بہت شکریہ. جی میاں صاحب آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے یتیم بچیوں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں گے اور انسٹیٹیوٹ پہ جو ان کی ٹیوشن ہے وہ فری ہوگی، جو کورس ہو گئے فری ہوں گے. باقاعدہ ہم کو ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، باقاعدہ ان کی امدادی مدد بھی کریں گے. کیونکہ میرا شروع سے ایک خواب تھا
ایک بات تھی کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اگر ان بیٹیوں کی عزت کی آپ حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے، کیونکہ بیٹیوں کی دعائیں جو ہے نا وہ ہمیشہ کبھی رائے گا نہیں گئی، کیونکہ اس نے ماں بننا ہوتا ہے. ماں وہی ماں جو ہے ہمارے لیے دعا کرتی ہے جس کے پیٹ سے ہم جنم لیتے ہیں. لیکن میاں صاحب انعامات کی بارش بھی ہوگی جو آپ نے بات کی، انشاءاللہ ہم وہ بھی پورا کریں گے. میاں عثمان صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ میاں صاحب ایک دم سے آپ کا زندگی کا لائف سٹائل کس طرح سے چینج ہوا، ذرا تھوڑا سا وہ بھی ہمیں بتا دیں. کہ ماشاءاللہ سنتے رسول، میاں صاحب بڑے ہینڈسم پپو بچے ہوتے تھے جی. میاں صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ایک دم سے چینجنگ کے بارے میں. دیکھیں جی، میں نے کہا کہ جی دنیا کو تو بہت راضی کیا ہے، بہت راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے. ہم اپنی لائف میں بہت کچھ کرتے ہیں جی، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو سنت رسول ہے اس کو رکھا. اس کے بعد بہت سارا چینج آیا لائف میں، بہت چینج آیا لائف میں، اور اس سے بندہ بہت سی قباحتوں سے، بندہ بہت سے ایسے کاموں سے بچ جاتا ہے جو کہ روزمرہ سے کرتا ہے. تو اس لیے جناب ایک دن بہت پریشان تھا، ٹھیک ہے جی. کسی انسان نے مجھے بہت پریشان کیا تھا. اس کے بعد میں نے سوچا اب اپنی لائف کا سٹائل جو ہے اس کو چینج کیا جائے. اس کی بہت مہربانی اس انسان کی کہ اس نے مجھے چینج کرنے میں مدد دی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کرتے جی. میاں صاحب لائف میں چینج کرنے کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن دل کی باتیں مارننگ شو میں ہوگی. ہمارا ایک مارننگ شو شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں میاں صاحب کے دل کی باتیں پوچھیں گے. میاں صاحب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کیسے آیا، کیونکہ میاں صاحب کا کاروبار ہی ایسا، کام ہی ایسا ہے. لیکن میاں صاحب کی ایک بات ہے، ان کے چہرے پہ آج بھی نور ہے، پہلے بھی تھا. یہ بچیوں کی عزت سے نہیں کھیلتے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جھوٹ نہیں بولتے. جو انسان جھوٹ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی منزل آسان فرماتا ہے. اور شیخ دانش بابا کی طرف آتے لاس ہمارا شیخ دانش بابا سے اکثر میں فیل پانا تھا شیخ دانش سے کہہ رہا جی بہت ہی ویڈیو کال کرو تاڑے نوٹ میرے کول پہ ہیں، لیکن وہ جائز والی دکان والی تھے نا ان بھیجنے نے. ذرا دانش صاحب تھوڑا نا تو بھی آگاہ کر دینا تھا. جی شاہد بھائی، یہ چلو مسئلے ہوتے رہیں گے اور ہوتے بھی ہیں، لائف میں ہونے بھی چاہیے. میں اس چیزوں کو بہت اچھا فیل کرتا ہوں کہ ایک ہمارا ایک فیملی ممبر جیسا ایک ماحول ہے پورے دفتر کا، اسٹاف کا. چونکہ میں جب لاہور پہلے بھی آتا تھا، رات کو آؤں، لیٹ نائٹ آئیں، مجھے پھر بھی جیسے ایک فیملی ممبر کو ویلکم کیا جاتا ہے ویسے کیا جاتا ہے. آج بھی ویسا ہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی رہے گا الحمدللہ. اور میں اکثر دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار اپنی لائف کو اگر آپ سمجھتے ہو کہ ایک دائرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، ایک اخبار ہے، تو اس کو اپنی ماں جیسی عزت دو. اگر اپنی ماں جیسی عزت دو گے دائرے کو تو تب ہی آپ کو دعائیں بھی ملے گی، آپ کو رزق بھی ملے گا، آپ کا رزق شادہ بھی ہوگا. جھوٹ نہیں بولو، چاہے وہ بڑا آپ کا بوس ہے، آپ دائرے سے ریلیٹڈ ہے. میں ایک بات کہوں گا، اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ 1 pen and 1 man can change the world. اگر انسان میں اتنی قابلیت ہوتی ہے تو تب ہی وہ اس پلیٹ فارم میں آ کے، ایسے پلیٹ فارم میں آ کے بیٹھتا ہے. لیکن اکثر ہمارے دوست جو ہیں نا، جو نیو جنریشن ہے، وہ صحافت کا لبادہ توڑ لیتے ہیں بھاگ کر، لیکن وہ بیچ راہ میں ہی مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بڑی پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ مایوسیاں بھی تھیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میرے گھر والوں نے، ایون دین کہ میری وائف نے مجھے حتی الوصل یہاں تک بولا کہ آپ اس معاملے کو چھوڑ دو، اخبار کو چھوڑ دو، آپ باہر چلے جاؤ یہاں سے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں آج بھی بڑے فخر سے جب رزق حلال لے کے گھر جاتا ہوں تو میں خود کی کمائی پہ خود پہ فخر کرتا ہوں. اپنے بچوں کو کھلاتے وقت میں فخر کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ بول کے یا کسی کا مال حرام کر کے لے کے نہیں گھر آیا، اپنے بچوں کو نوالا نہیں کھلایا میں نے. دانش بھائی، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ جو لوگ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، سنسیئر ہو کے چلتے ہیں نا، وہ ترقی کرتے ہیں. اور جو اپنے ادارے کے ساتھ لوگ مخلص ہو کے نہیں چلتے، وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور اداروں کو بھی ڈبوتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ سب لوگ جو ہے نا، جنہوں نے کہ صحافت کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اپنا معیار رکھیں اور اس کو عبادت سمجھ کے کام کریں، نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہو. ایسا ہی ہے میاں صاحب، بالکل میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. یہ اکثر شہروں میں ایسا ہے. لاہور بہت بڑا شہر ہے،
लाहौर में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे जी हैं, बिल्कुल जैसे हमारा गुजरांवाला शहर है जहाँ पर राउंड अबाउट 52 लाख से अबव आबादी है वहाँ पे, लेकिन वो इतनी बड़ी आबादी में गुजरांवाला प्रेस क्लब की जो मेंबरशिप है वो 470 के लगभग है, लेकिन वहाँ जो सहाफ़ियों की तादाद है वो 5000 से भी अबव है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने दायरे चलाने होते हैं, हमने रिपोर्टर्स भी रखने होते हैं। कुछ नए लोग आते हैं, उनको हम तजर्बे देते हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर वो गलत रास्ता चूज करते हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है। हम तो उनको नहीं कहते कि यार बाहर जाओ तो लोगों को आप तंग करो या परेशान करो या हरासा करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अदारे नहीं पूछते। मैं तो पूछता हूँ भाई, डंडे के जोर से पूछता हूँ अपने नुमाइंदों को। अगर वो आते हैं तो भाई कहाँ गए थे, सुबह वो मुझे बता के जाते हैं कि हम आप फलां बिजनेस के लिए जा रहे हैं, ऐड के लिए जा रहे हैं, तो मैं खुश होता हूँ कि कोई मेरे पास ये लेके शिकायत नहीं आता कि यार आपके नुमाइंदे वहाँ पे ब्लैकमेल करके आए हैं किसी को, या किसी को तंग करके आए हैं, परेशान करके आए हैं। और वो बच्चे हैं, उनको समझाता हूँ कि बेटा ये हमारा नई खबर जो प्लेटफार्म है, ये नई खबर नहीं है, इसको आप समझो जंग का अखबार है, ये समझो एक्सप्रेस है, ये समझो दुनिया न्यूज़ है, ये समझो नुमाई वक़्त है। और बाखुदा मैं भाई गार्ड आपसे बात कर रहा हूँ लाइव में कि मैंने कभी भी मुआवजा नहीं किया किसी भी इदारे से। मैं जब भी मुझे कभी कॉल आती है या कोई ब्लैजिंग के लिए मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं फख्र करता हूँ कि आज मैं इस काबिल हूँ, मेरे दायरे ने मुझे इस काबिल बनाया हुआ है कि मुझे एक्सप्रेस से कॉलें आती है या जंग अखबार से आती है कि यार मेहरबानी करो यार ये मामला करो। तो ये आपके अंदर की काबिलियत है। कॉन्फिडेंस रखो ज़रूर, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत रखो कि आप पीछे मुड़ के भी देखना गवारा न करो। तो हर एक इज्जत करनी चाहिए, वो हम पे वैसे फ़र्ज़ है तो करनी भी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया दानिश बाजा, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। दानिश साहब की और मियाँ साहब की बात मैं एग्री हूँ। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी जाएं तो झुक के जाएं, जब भी सर उठाएं तो इज़्ज़त के साथ साथ सर उठाएं, क्योंकि इज़्ज़त है तो सब कुछ है। और रही बात नई खबर अदारे की, क्योंकि दानिश बाजा ये फैमिली हमने बनाया है, इसको फैमिली कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दानिश के साथ मेरे को 10 साल से तल्लुकात हैं, लेकिन आज 10 साल हो गए मेरे साथ। मियाँ साहब के साथ मेरा ख्याल तकरीबन 5 साल है, और 5 सालों में मेरा निकाल कभी हमने एक दूसरे के लिए पैसे के लिए हमारी लड़ाई हो, या हमने एक दूसरे को पैसे के लिए काटा हो, या हमने कोई पैसे के लिए टीका लगाया हो। जब भी हम चले बेलौस चले, मुखलस होकर चले। हम गुजरावाला जाते हैं तो हमारी राह में फूल बिखरे होते हैं। हम लाहौर हम कहीं भी जाते हैं तो मियाँ साहब ने हाथ बिछाए होते हैं फूलों की तरह कि यार आए मेरे भाई आ रहे। और ये लाहौर आते हैं, हमने हाथ फैलाए होते हैं फूलों की तरह कि भाई हमारे भाई आए हैं। तो ज़िंदगी में यही कुछ इंसान ने लेके जाना है, जब भी जाना है इंसान ने खाली आ जाना है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने की मान।